خوفناک کہانی کالے دروازے کا راز۔ گاؤں چندن پور ایک پرسکون جگہ تھی۔ وہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ہر شام سورج غروب ہوتے ہی سب دروازے بند کر لیتے۔ وجہ؟ گاؤں کے کنارے پر موجود ایک صدیوں پرانی ویران حویلی، جس کا ایک کالا دروازہ آج تک بند تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے ایک زمانے کا ظالم زمیندار بند ہے، جس نے کئی لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور آخرکار اس پر ایک بدرو کا سایہ ہو گیا۔ تب سے وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اور جو بھی اسے کھولے کبھی واپس نہ آئے۔ ریحان ایک نوجوان تھا جو شہر سے کچھ دنوں کی چھٹی پر اپنی نانی کے گاؤں آیا تھا۔ اسے ایسی کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک رات جب نانی نے اسے کالے دروازے کے متعلق بتایا، وہ ہنسنے لگا۔ یہ سب ڈرامہ ہے نانی، اب بھلا دروازے سے کوئی غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ نانی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بیٹا، یہ مذاق نہیں۔ تیرے ماموں جاوید بھی وہ دروازہ دیکھنے گئے تھے، پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ریحان نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ سچ کا پتہ لگا کر رہے گا۔ رات کا وقت۔ اگلی رات چاند پوری طرح روشن تھا، گاؤں سو چکا تھا۔ ریحان ایک ٹارچ، موبائل اور ایک چھوٹا سا خنجر لے کر نکلا۔ اس نے نانی کے کمرے میں جھانکا، وہ سو رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں باہر نکلا اور حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، جیسے فضا میں کچھ بھاری ہو۔ ہر قدم پر فرش چرچراتا، دیواروں پر مکڑی کے جالے، اور صد ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں، جیسے کوئی قریب سے گزر گیا ہو۔ کالا دروازہ۔ ریحان کالے دروازے کے سامنے پہنچا۔ وہ سیاہ لکڑی کا پرانا دروازہ تھا، جس پر عجیب و غریب نشان کندہ تھے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اچانک ایک ٹھنڈی سانس اس کے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ ریحان چونکا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی، دروازے کے ہینڈل کو پکڑا اور آہستہ آہستہ کھینچا۔ دروازہ چیختی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا۔ دروازے کے پیچھے مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ جلائی اور اندر قدم رکھا۔ کمرہ پرانا تھا، دیواروں پر پرانی پینٹنگز، ایک جھولا جو خود بخود ہل رہا تھا، اور بیچ میں ایک پرانی کرسی جس پر کوئی بیٹھا تھا۔ ریحان کی سانس رک گئی۔ کرسی پر ایک سایہ بیٹھا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں سرخ اور جلتی ہوئی تھیں۔ اچانک سایہ ہلنے لگا اور ایک بھاری آواز گونجی، کیوں آئے ہو؟ ریحان پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ چیخا، کون ہو تم؟ آواز آئی، میں وہ ہوں جسے قید کیا گیا، اور اب تم میری جگہ لوگے۔ ریحان زمین پر گرا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اچانک دیواریں ہلنے لگیں، جیسے پورا کمرہ زندہ ہو گیا ہو۔ پینٹنگ سے خون بہنے لگا، جھولا تیز ہلنے لگا، اور کرسی پر بیٹھا سایہ الفاٹے کھڑا ہوا۔ اب وہ واضح نظر آنے لگا، ایک زمیندار جیسا حلیہ، لیکن چہرہ آدھا سڑا ہوا، آنکھیں بغیر پلکوں کے، اور ہاتھوں میں زنجیریں۔ ریحان نے خنجر نکالا، پر سایہ ہنسا، یہ چیزیں میرے خلاف نہیں چلتی۔ پھر اچانک سایہ اس پر جھپٹا۔ ریحان چیخا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کالا ہو گیا۔ اگلی صبح نانی کی آنکھ کھلی تو ریحان بستر پر نہ تھا۔ وہ دوڑی، گاؤں والے جمع ہوئے، سب حویلی کی طرف گئے، مگر دروازہ بند تھا، پہلے سے زیادہ مضبوطی سے۔ صرف ریحان کا موبائل باہر پڑا تھا، اس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ریحان اندھیرے میں بھاگ رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، اب تم بھی قید ہو، ہمیشہ کے لیے۔ کہتے ہیں آج بھی جب چاندنی رات ہوتی ہے، حویلی سے چیخوں کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھار کالے دروازے میں کسی کی سرخ آنکھیں جھانکتی ہے۔ اختتام۔ تو کیا اب کبھی کالے دروازے کے قریب جائیں گے؟ پھر یہ کہانی بھی آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔